اور میں اسے یہی سکھا رہی ہوں کہ اب وہ گھرداری پہ توجہ دے اور اماں کا خیال رکھے، جیسے میں یہاں آپ کی اماں کا خیال رکھتی ہوں۔ شازیہ کی یہ بات سن کے میں خاموش ہو گیا، اگرچہ یہ بات مجھے ہضم تو نہیں ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میری ساس کوئی بیمار نہیں تھی۔ وہ ہٹی کٹی عورت تھیں، گھر کے سارے کام کاج خود ہی کرتی تھیں، لیکن شازیہ کے سامنے میں یہ بات نہ کہہ سکا۔ شاید میرے دل میں بھی چور تھا، یہ خوف تھا کہ اگر شازیہ نے میرے منہ پہ کہہ دیا کہ میری نیت اس کی بہن پہ خراب ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ کیا رہ جائے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد یہ بات میرے چھوٹے بھائی حمزہ نے بھی محسوس کر لی۔ کھانے کے دسترخوان پہ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے بھابھی، آج کل مانو نہیں آ رہی؟ حمزہ اور مانو کی کافی دوستی تھی، حمزہ اور مانو تقریباً ایک ہی عمر کے تھے۔ حمزہ کی بات سن کے شازیہ کچھ جھیمپ سی گئی، پھر کہنے لگی، ہاں بس اس کے ایگزامز قریب ہیں نا، تمہیں تو پتہ ہے بورڈ کے ایگزامز ہیں، اس لیے وہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دے رہی ہے۔ یہ کہہ کے شازیہ ٹیبل سے اٹھ کے چلی گئی۔ حمزہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے جب سے بسما نے ہوش سنبھالا ہے بھابھی نے مانو کو فراموش کر دیا ہے۔ پہلے تو بھابھی کا دل مانو سے ہی لگتا تھا، لیکن اب بسما نے مانو کی کمی پوری کر دی ہے۔ یہ کہہ کے وہ مسکرا کے چلا گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی یہ بات تھی یا پھر کوئی اور بات تھی۔ سارا وقت یہی سوچتا رہا۔ پھر اس دن شام کو میں اکیلے ہی اپنے سسرال پہنچ گیا تاکہ اپنی ساس کی خیر خیریت کروں اور کسی طرح اس بات کا بھی پتہ لگاؤں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں کافی دیر اپنی ساس کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ مانو فوراً میرے لیے چائے بنا کے لائی۔ وہ 16 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی، مجھے دیکھ کے مسکرائی